بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین والمستند فی ذلک اما انقسام الماء الى مطلق ومضاف فهو وجدانی لا يحتاج الى دلیل اجل اطلاق لفظ الماء على المضاف مجاز فالتقسیم من باب تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره واما ان المضاف طاہر فی نفسه فلقاعدۃ الطہارۃ المستفادۃ من موثقۃ امار الصابات ان ابی عبداللہ علیہ السلام۔ الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں ہے۔ گزشتہ درس میں کتاب الطہارت کا آغاز ہوا اور عرض ہوا کہ کتاب الطہارت کا آغاز اقسام میاہ، پانی کے اقسام اور اس کے احکامات کے بارے میں ہے۔ یہاں پر جو نکات ہیں اور جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مصنف ابتداءً کچھ احکامات کو ذکر کرتے ہیں پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں اس کے دلائل اور منابع اور مبانی کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا نقطہ یہ مصنف نے ذکر کیا کہ ماء پانی یا مطلق ہے یا مضاف ہے، تقسیم ہوتا ہے ان دو قسموں کی طرف کہ تفصیلات ان کی کل عرض کر چکا ہوں۔ خوب، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس مطلب کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح اور بالکل روشن سی بات ہے کہ ہمارے پاس یا پانی یا ماء جو ہے وہ ماء مطلق ہے یا ماء مضاف ہے، وجدانی ہے، ہر کوئی اپنے پاس پاتا ہے، ہر ایک کے سامنے یہ چیز موجود ہے، لہذا اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک نقطہ ہے جو نقطہ قابل تأمل ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی جو تقسیم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ الماء اما مطلق و اما مضاف، یہ تقسیم بھی کوئی تقسیم حقیقی نہیں ہے، کیونکہ تقسیم حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مقسم حقیقتاً اقسام کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو یہاں پر واقعاً اسم فعل حرف یہ حقیقت میں کلمے کے اقسام ہیں، کلمہ حقیقتاً اسم فعل یا حرف کے اندر موجود ہے، یہ تقسیم درست ہے۔ لیکن یہاں پر جو تقسیم ہے یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہی ہے، کیونکہ آپ مقسم کس کو قرار دے رہے ہیں؟ ماء کو۔ کہتے ہیں کہ ماء یا مطلق ہے یا مضاف ہے۔ بابا ماء وہی ماء مطلق ہے، ماء یعنی پانی جس کو آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ پانی یا مطلق ہے یا مضاف ہے، یہ پانی وہی مطلق پانی ہے۔ اصلاً مضاف کو مطلق طریقے سے پانی نہیں کہہ سکتے آپ، اپنی عرفی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ اصلاً مضاف پانی نہیں ہے ہمارے یہاں، اسی لیے اس کو کچھ اور کہتے ہیں، جوس کہتے ہیں
یا مثلا کوئی اس قسم کی چیز کہتے ہیں لیکن اس کو پانی نہیں کہتے. لہذا یہ تقسیم بھی اصلاً تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے. ایک شے کو خود اپنی طرف اور اپنے غیر کی طرف تقسیم کرنا ہے. مثال کوئی بندہ آئے اسد کو تقسیم کرے, اسد یعنی شیر, اس کو تقسیم کرے, کہے کہ اسد یا شیر ہے یا رجل شجاع ہے. خب یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے. اسد شیر ایک ہی چیز ہے, مرد شجاع حقیقت میں اسد نہیں ہے. اس کو اگر اسد بھی کہا جاتا ہے تو جیسا کہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں مجازن کہا جاتا ہے. تو لہذا یہاں پر بھی جو مضاف کو ہم لوگ ماء کہتے ہیں وہ بھی مجازن ماء کہتے ہیں, حقیقت میں وہ ماء یا پانی نہیں ہے. لہذا یہ تقسیم اس منطقی قواعد کے اعتبار سے, منطقی قوانین کے اعتبار سے درست نہیں ہے, کیونکہ منطق میں بیان کرتے ہیں اور آپ المنطق پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ درست نہیں ہے. ایک شے کو خود اپنی طرف اور اپنے غیر کی طرف تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ تقسیم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر اقسام اور مقسم کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. مقسم عام ہوتا ہے, اس کے اقسام خاص ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اقسام وہی مقسم ہوتے ہیں لیکن ایک خاص قید کے آئینے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ منطق میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے. منطق میں آپ لوگ بھی پڑھ چکے, وہاں پر مباحثات میں تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی ہے. اچھا, اس نقطے کے تذکر دینے کا کوئی بڑا فقہی فائدہ بھی ہے جو آپ نے درمیان میں آ کر اس منطقی نقطے کو بیان کیا. کہتے ہیں بالکل اس کا فائدہ ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس نقطے کا کتنا فائدہ ہے. جب ہم نے کہا کہ ماء مضاف حقیقتاً ماء نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ متون دینی میں یعنی قرآن میں, روایات میں جس جگہ پر بھی مطلق ماء آئے گا وہاں پر آپ ماء سے مراد ماء مضاف نہیں لے سکتے, کیونکہ قانون ہے. اصول میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ کو اپنے مفاہیم حقیقی پر عمل کیا جاتا ہے. اگر کسی جگہ پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اصول اور قانون یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے معنی حقیقی پر عمل کریں. معنی مجازی کی طرف لے جانے کے لیے دلیل چاہیے, وگرنہ اصول اور قانون اولی یہ ہے کہ لفظ کو اپنے معنی حقیقی پر عمل کیا جائے. لہذا جہاں پر بھی آپ کو ادلہ کے اندر, دلائل کے اندر, قرآن کے اندر, سنت کے اندر لفظ ماء مطلق نظر آئے گا تو اس عنوان کو معنی حقیقی پر عمل کریں گے آپ. انشاءاللہ اس کا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ثمرہ نظر آئے گا. بس خلاصہ مطلب یہ جو ہم نے کہا کہ ماء پانی تقسیم ہوتا ہے مطلق اور مضاف کی طرف, یہ ایک وجدانی چیز ہے. وجدان سے یہاں پر مراد یعنی روشن اور واضح. عام طور پر وجدان کہتے ہیں, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یعنی پا لینا, میں نے اس چیز کو وجدان کیا یعنی پا لیا. تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں یہ وجدانی ہے, یعنی ہر کوئی بندہ اس کو پا لیتا ہے. واقعاً پانی یا مطلق ہے یا مضاف ہے, دلیل نمی خواہ کہ میں اس سطر کا ترجمہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر بعد والی بات میں آتے ہیں. والمستند فی ذالک, یہ جو اوپر ہم نے کچھ احکامات ذکر کیے ان میں سے ہر ایک کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں. پہلا نقطہ یہ کیا کہ پانی تقسیم ہوتا ہے مطلق اور مضاف کی طرف. اما انقسام الماء الى مطلق و مضاف فهو وجدانی لا يحتاج الى دلیل. یہ جو ہم نے کہا کہ پانی تقسیم ہوتا ہے مطلق اور مضاف کی طرف تو یہ مطلب وجدانی ہے, یعنی روشن ہے, واضح ہے, ہر کوئی پا لیتا ہے اس کو. لا يحتاج الى دلیل, اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کون سا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں پانی اور شربت نہ دیکھا ہو؟ اجل, اجل یعنی جس کو آپ فارسی میں کہتے ہیں بلے,
ہاں یہ استدراک ہے، یعنی گویا کہ گزشتہ مطالب سے کوئی شبہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اب آپ اسے استدراک کر رہے ہیں۔ یہ تو درست ہے کہ ما تقسیم ہوتا ہے مطلق اور مضاف کی طرف، لیکن ما مضاف پر ما کا اطلاق حقیقی نہیں ہے، لہذا ادلہ کے درمیان اگر ادلہ کے اندر کسی جگہ پر ما اور پانی کا تذکرہ آئے تو آپ اس کو ما مضاف پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی جب پانی تقسیم ہو رہا ہے دونوں کی طرف تو بس مضاف بھی حقیقتاً پانی ہے، کہہ رہے نہ 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 حقیقتاً پانی نہیں ہے۔ اجل جی تقسیم تو ہوتا ہے، لیکن یہ نقطہ بھی سمجھیں، استدراک اطلاق لفظ الماء علی المضاف مجازون، کہتا ہے کہ لفظ ما کا اطلاق مضاف پر مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ مجاز منطق میں آپ نے پڑھا ہے نا، مجاز یعنی لفظ کو غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال کرنا۔ مثلا اسد کا ما وضع لہ شیر ہے، آپ اس کو رجل شجاع میں استعمال کریں، اسے مجاز کہتے ہیں، اور لفظ کو ما وضع لہ میں استعمال کرنا حقیقت ہے، جیسے لفظ اسد کو خود شیر کے معنی میں آپ استعمال کریں۔ پس فالتقسیم من باب تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اس اعتبار سے کہ مضاف حقیقتاً ما نہیں ہے، لہذا یہ تقسیم بھی تقسیم حقیقی نہیں ہوگی، یہ تقسیم بھی شرائط تقسیم کے لحاظ سے فاقد شرائط ہے، اس کے اندر قانونی شرائط نہیں ہے، یہ بس ابتدائی سطح کی تقسیم ہے، وگرنہ حقیقتاً یہ تقسیم نہیں ہے، یعنی صحیح تقسیم نہیں ہے۔ پس یہ تقسیم ہو جائے گی من باب تقسیم شیء الی نفسہ و الی غیرہ، ایک شے کو خود اپنی طرف اور اپنے غیر کی طرف تقسیم کریں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ما تقسیم ہوتا ہے ما مطلق اور ما مضاف کی طرف، تو وہ جو ما مقسم ہے عیناً وہی ما مطلق ہے، جس کو ما مطلق کو آپ ما کی قسم قرار دے رہے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے، اور دوسری قسم جو آپ اس کی ما مضاف قرار دے رہے ہیں وہ اصلاً ما نہیں ہے، ما کی قسم نہیں ہے، لہذا یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ توجہ کریں۔ اچھا یہ مطلب، اب آتے ہیں دوسرے جو ہم نے احکامات بیان کیے تھے ان کے دلائل کو ذکر کریں۔ دوسرا حکم یہ ذکر کیا تھا کہ ماء مضاف بذات خود طاہر ہے، پاک ہے۔ اچھا اس کے پاک ہونے پر کیا دلائل ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے پاک ہونے کے لیے سب سے پہلی دلیل قاعدہ طہارت ہے۔ آغا جان قواعد فقہیہ میں سے قاعدہ طہارت معروف اور مشہور قاعدہ ہے کہ جس قاعدے کا قاعدہ طہارت کا کتاب الطہارت میں بہت زیادہ اجرا ہے، بہت زیادہ اس سے فائدہ لیا جاتا ہے، بہت ساری فروعات فقہیہ اس قاعدہ طہارت کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے۔ اس قاعدہ طہارت کے لیے بہت ساری روایات دلائل ہے، دلیل کے طور پر مطرح ہے کہ میں اجمالاً اس قاعدے کا مطلب ذکر کرتا ہوں اور اس کے ایک دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کو مصنف نے خود کتاب میں ذکر کیا ہے۔ قاعدہ طہارت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز کے بارے میں شک ہو، یہ پاک ہے یا نجس ہے، آپ کو پتہ نہ ہو، اس کی حالت سابقہ کا بھی علم نہیں ہے کہ آیا وہ پہلے پاک تھی یا نجس تھی، نہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، تو یہاں پر ائمہ اطہار کی جانب سے ہمیں ایک قاعدہ دیا گیا ہے کہ جس جگہ پر بھی تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے تو اس چیز کو تم پاک سمجھو یہاں تک کہ اس شے کے نجس ہونے کا تمہیں یقین ہو جائے۔
جب تک تمہیں اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو تم اس کو پاک سمجھو. کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر. ہر چیز پاک ہے آپ کے لیے یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ کیا ہے، نجس ہے. باقی جس جگہ پر بھی شک ہوگا وہاں پر آپ یہی کہیں گے کہ قاعدہ طہارت کی بنا پر وہ چیز پاک ہے. یہ قاعدہ طہارت کا محتوا اور مطلب ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے مدعا کے لیے. ہمارا جو مدعا ہے، ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ آب مضاف بذات خود پاک ہے. اچھا کوئی بندہ آ کر کہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہمارے پاس دلیل قاعدہ طہارت ہے. اچھا قاعدہ طہارت آپ کے لیے کیسے دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ آب مضاف کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں شک ہو رہا ہے پاک ہے یا پاک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی اس کے نجس ہونے کا تو یقین نہیں ہے. اور جب اس کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ شک کر سکتے. خوب اگر شک کریں گے تو قاعدہ طہارت جو ائمہ کی جانب سے یہ قانون بتایا گیا ہے ہمیں کہ بابا جس چیز کے اندر بھی تمہیں شک ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے تو اس چیز کو پاک سمجھو. تو آب مضاف کے لیے بھی ایسے کہ ہمیں شک ہو رہا ہے پاک ہے یا نجس ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہے. ایک دلیل یہ قاعدہ طہارت. دوسری دلیل اس بات کے لیے کہ آب مضاف بذات خود پاک ہے وہ استصحاب ہے. استصحاب کیسے ہے بھائی؟ مثلا کیونکہ کوئی بھی چیز اصالتاً نجس نہیں ہوتی، نجس ہونے کے لیے دلیل چاہیے. اصالتاً اصل کے لحاظ سے کوئی بھی چیز نجس نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ چند اعیان نجسہ جو بعد میں ہم ذکر کریں گے جن کو عین نجاسات کہتے ہیں، ان عین نجاسات کو چھوڑ کر دوسری اشیاء کے بارے میں اصل یہ کہ وہ نجس نہیں ہے. اچھا بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آب مضاف پاک ہے یا نجس ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ علم اصول میں جو آپ قاعدہ استصحاب پڑھ کر آئے ہیں اس قاعدہ استصحاب کو جاری کریں. اچھا قاعدہ استصحاب کیا ہے بھیا؟ اصول عملیہ میں استصحاب کہتے ابقاء ما کان. یہ آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر. استصحاب کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کی حالت سابقہ کا آپ کو پتا تھا. مثلا آپ کو پتا تھا کہ یہ چیز پہلے پاک تھی، بعد میں شک ہو رہا ہے آیا اس کی طہارت باقی ہے یا باقی نہیں. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو چیز حالت سابقہ پر تھی، یعنی جو پہلے آپ کو یہ تھا کہ یہ طہارت ہے، اسی طہارت کو باقی سمجھو. دوسرے لفظوں میں استصحاب یعنی ابقاء ما کان، پہلے والی حالت کو اسی طریقے سے باقی رکھنا. کہ علم اصول کے درسوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کسی حکم کے بارے میں یا کسی موضوع کے بارے میں ایک زمانے میں یقین ہو، بعد میں وہی حکم یا موضوع آپ کے لیے مشکوک ہو جائے تو آپ پہلے والے یقین کو باقی رکھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ استصحاب کے بنیادی ارکان یقین ثابت اور شک لاحق ہے. اور بھی ہے کہ ہم نے علم اصول کے مباحث میں اگر الموجز کے آپ نے دروس سنے ہو تو وہاں پر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ استصحاب یہ ہے. اب یہاں پر بھی ایسے ہے کہ بھائی فرض یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے آب مضاف کیا ہے؟ پاک ہے. اصل کے اعتبار سے آب مضاف پاک ہے، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ اس کی طہارت باقی ہے یا باقی نہیں. استصحاب کہتا ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھے، اسی حالت سابقہ کو باقی رکھے. بس یہ دلائل ہو گئے، دو دلیلیں ہو گئی اس مطلب کے لیے کہ آب مضاف فی نفس ہی پاک ہے. اچھا اس حکم کی عبارت کو پڑھ لوں، بعد میں دوسرے حکم کے دلیل کی عبارت کو پڑھتا ہوں.
کیونکہ ایسے ایسے میرے خیال میں آسان ہے، ایک مطلب بیان کر کے اس کی عبارت کی تطبیق کرتے جائیں تاکہ مطلب روشن ہوتا جائے۔ وَأَمَّا أَنَّ الْمُضَافَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ، یہ جو ہم نے کہا کہ بذات خود آب مضاف پاک ہے، کیا دلیل ہے؟ دو دلیلیں۔ پہلی فَلِقَاعِدَةِ الطَّہَارَةِ، آغا یہ قاعدہ طہارت کی بنا پر ہے۔ خوب قاعدہ طہارت کیا ہے؟ خوب قاعدہ طہارت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی طہارت کے بارے میں شک ہو کہ یہ آیا پاک ہے یا نجس ہے تو آپ اس کو پاک سمجھیں۔ خوب قاعدہ طہارت کا مدرک کیا ہے؟ المستفادۃ من موثقۃ امار الصاباتی، جس کو استفادہ کیا گیا لیا گیا ہے امار صاباتی کی موثقہ سے۔ اچھا یہ موثقہ کیا ہے؟ اس علم درایا کے مطلب کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں آگا جو ہمارے قدماء تھے، پرانے علماء تھے، وہ روایات کو تقسیم کرتے تھے دو قسموں کی طرف، یا روایت صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، دوسرے لفظوں میں روایت یا معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ یہ ہمارے قدماء اس طریقے سے کرتے تھے، صحیح اور معتبر روایت پر عمل کرتے تھے اور غیر صحیح اور غیر معتبر روایت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھا قدماء کے نزدیک صحیح ہونے کا معیار کیا تھا کہ یہ کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ ذکر کروں گا، ابھی بحث نہیں کرتا وہ، ابھی صرف اصطلاح کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن علامہ ہلی رحمت اللہ کے زمانے سے حدیث کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ حدیث کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا؟ 4 قسموں میں، کہ یہ تربیع، 4 قسمیں یہ تربیع کہلاتی ہے کہ حدیث یا صحیح ہے یا موثق ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ یہ علامہ علی کے زمانے سے حدیث کو تقسیم کیا گیا۔ علم رجال اور درایا میں تفصیل سے یہ مباحث آتے ہیں کہ آخرکار علامہ ہلی کے زمانے سے قدماء کی اصطلاح سے انحراف کیوں کیا گیا، جبکہ علماء فقط حدیث کو یا صحیح یا غیر صحیح کہتے تھے۔ ان کو کیا پڑی تھی علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ کو کہ انہوں نے آ کر حدیث کو 4 قسموں میں تقسیم کیا۔ تو بہرحال وہاں پر رجال اور درایا میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ قدماء کے پاس صحت اور عدم صحت کے جو قرائن تھے، آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے سے وہ قرائن مفقود ہو گئے، وہ قرائن ہاتھوں سے چلے گئے، لہذا علماء مجبور ہوئے کہ روایات کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے اعتبار سے صحیح و کوشش کریں، تلاش کریں، علوم کو ترتیب دیں۔ لہذا اس وجہ سے علامہ علی نے حدیث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، کہ بہرحال تفصیلات علم درایا میں۔ اچھا ان 4 قسموں کی تعریف کیا ہے؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے سارے راوی، کیونکہ جو بھی آپ حدیث اٹھاتے ہیں اس کا ایک سلسلہ سند ہوتا ہے، وہ جو سلسلہ سند راویوں سے بنتا ہے، خوب وہ سارے کے سارے راوی ایسے ہوں جن میں 2 صفتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ مذہب کے لحاظ سے امامی ہو یعنی اثنا عشری ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عادل ہو، اس روایت کو کہیں گے صحیح۔ پس صحیح عند المتاخرین علامہ علی اور اس کے بعد آج کے زمانے تک صحیح اس روایت کو کہتے ہیں جس روایت کی سند کے روات عدل امامی ہو، امامی اثنا عشری ہو اور عادل ہو، اس روایت کو کہتے ہیں صحیح۔ یا کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کتاب میں ہوتا ہے صحیحہ،
پتہ ان دونوں کو کیوں کہتے ہیں؟ صحیح اور صحیحہ دونوں سے ایک مراد ہوتی ہے. اگر صحیح کہتے ہیں تو مراد ہوتا ہے خبر کی صفت، یہ خبر صحیح ہے. اور صحیحہ کہتے ہیں مراد ہوتی ہے روایت صحیحہ. ایک ہی بات ہے، اس کو خبر بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں. خبر کے اعتبار سے صحیح کہتے ہیں اور روایت کے اعتبار سے صحیحہ کہتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے. بس صحیح اور صحیحہ اس روایت کو کہتے ہیں جس کے روات عدل امامی ہوں. دوسری قسم ہے موثق یا موثقہ، کہ یہاں پر بھی وہی خبر موثق یا خبر موثق یا روایت موثقہ. روایت کی صفت قرار دے تو موثقہ. موثق اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے سند کے سلسلے میں حد اقل ایک راوی غیر امامی ہو، اثنا عشری نہیں ہے، حد اقل ایک راوی، یا سارے راوی ہو یا حد اقل ایک راوی کیا ہو، غیر اثنا عشری ہو، لیکن ہو قابل اعتماد. اس روایت کو کہتے ہیں موثقہ. موثقہ یعنی ایسی روایت جس کے روات یا سارے کے سارے یا حد اقل ایک بندہ غیر امامی ہو لیکن ہو قابل بھروسہ، اس روایت کو کہتے ہیں موثقہ. درست ہے؟ مثلا راوی زیدی ہو، اسماعیلی ہو، فتحی ہو، واقفی ہو، یا اہل سنت کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو تو اس روایت کو کہتے ہیں روایت موثق یا موثقہ. تیسری قسم روایت کی ہے حسن یا حسنہ، خبر حسن یا روایت حسنہ. روایت حسنہ یا خبر حسن اس روایت کو کہتے ہیں جس کے سارے راوی ہیں تو امامی اثنا عشری ہے، لیکن ان کی صراحت کے ساتھ توثیق رجالیوں نے ذکر نہیں کی، بلے ان کی مدح ہے، تعریف ہے، لیکن صراحت کے ساتھ ان کی توثیق موجود نہ ہو، یا سارے راوی ایسے ہو یا حد اقل ایک ایسا ہو. اس روایت کو کہتے ہیں حسن یا حسنہ. اور چوتھی قسم ان کے مقابلے میں ضعیف یا ضعیفہ، کہ وہ روایت کے جس کے اندر اوپر والے معیارات نہ ہوں، یعنی یا تو سارے راوی ایسے ہیں کہ جن کی توثیق یا مدح ثابت نہیں ہے، یا کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کی توثیق یا مدح ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض کے بارے میں راویوں نے تو صراحت سے ذکر کیا ہو کہ یہ ضعیف ہے. اس کو کہتے ہیں ضعیف یا ضعیفہ. بس یہ چار قسمیں ہیں. اگر یہ چاروں قسمیں واضح ہو گئی تو اب مراد اس موثقہ عمار صحاباتی سے یہ ہے کہ یہ آغا عمار صحاباتی ثقہ تو ہے لیکن عدل امامی نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، بلکہ فتحیون میں سے. فتحیون عبداللہ افتح کے پیروکار ہیں، وہ کہلاتے ہیں، لیکن ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے. ان کی روایت اس کے لیے دلیل ہے. دیکھیں عبارت کو، اصل عبارت کی طرف آئے. وَأَمَّا أَنَّ الْمُضَافَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ، کیوں؟ فَلِقَاعِدَةِ الطَّهَارَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ مُوَثَّقَةِ عَمَّارِ صحاباتی، اس قاعدہ طہارت کی وجہ سے کہ جس کو لیا گیا ہے، جس کا استفادہ ہوتا ہے عمار صحاباتی کی موثقہ سے. یہ کس سے ہے؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام. عمار صحاباتی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. ابو عبداللہ فقی روایات میں جب بھی آئے مراد تقریباً امام صادق علیہ السلام ہوتے ہیں. روایت یہ ہے کل شیء نظیف، ہر چیز صاف ستھری اور پاک ہے، حتی تعلم انہ قذر، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ قذر ہے، نجس ہے. فَإِذَا عَلِمْتَ، جب تمہیں یقین ہو گیا، فَقَدْ قَذِرَ، تو اس صورت میں وہ چیز نجس ہوگی.
قذرہ سے یہاں پر مراد وہی نجس ہے. وما لم تعلم، اور جب تک تمہیں علم نہیں آتا، یقین نہیں آتا اس کی نجاست کا، فلیس علیک، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ چیز تمہارے لیے پاک ہے. تو یہ روایت ہے، اس روایت سے واضح طریقے سے قاعدہ طہارت سمجھ میں آتا ہے. مضافن یعنی فلقاعدۃ الطہارت مضافن، قاعدہ طہارت دلیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دلیل ہے. مضافن الی استصحاب الطہارت، ساتھ اس کے کہ استصحاب طہارت بھی ہے. استصحاب طہارت کو بھی بڑھاتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب مضاف فی نفسہ ہی بذات خود پاک ہے، کہ استصحاب طہارت ہوگا مع فرض طہارت الاصل. یہ اس صورت میں آپ استصحاب طہارت کر سکتے ہیں جب آپ اس کی اصل کو طاہر فرض کرتے ہو. مثلا اس طریقے سے ایک آپ کے پاس آب مطلق تھا، بالکل صاف ستھرا پانی تھا، اب اس کے ساتھ مٹی اتنی مل جاتی ہے کہ وہ آب مطلق ہونے سے ختم ہو جاتا ہے، آب مضاف ہو جاتا ہے. تو اب یہ پانی آب مضاف بننے سے پہلے جب آب مطلق تھا اس زمانے میں تو پاک تھا. اب مضاف بننے کے بعد مجھے شک ہو رہا ہے یہ ابھی بھی پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اسی حالت سابقہ کو لے کر آئیں گے، کہیں گے پہلے پاک تھا لہذا اب بھی پاک ہے. درست؟ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ، یا آب مضاف کے احکامات میں سے جو پہلا حکم تھا اس کے دلائل، کہ آب مضاف فی نفس ہی پاک ہے. معاف کیجیے گا کیونکہ کتاب کا آغاز ہے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں تاکہ کتاب کی روش سے بھی آپ آشنا ہو جائیں اور کتاب سے بھی آشنا ہو جائیں. پھر انشاءاللہ جیسے ہی ہم لوگ کتاب کی روش سے آشنا ہو گئے، اصطلاحات سے آشنا ہو گئے تو پھر تیز چلیں گے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین.